بریگیڈیئر صاحب آپ فرمائیے، یہ معاملہ اب کہاں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جنگ تو مسائل کا حل نہیں ہے، پاکستان ٹارگیٹڈ آپریشن کرتا رہے گا، پاکستان تو اپنی سرزمین کی حفاظت کرے گا، اپنے لوگوں کی حفاظت کرے گا، اور پاکستان کو کلیئر ریزولو ہے کہ ہم دہشت گردی برداشت نہیں کریں گے، تو مگر یہ پرماننٹ حل بھی نہیں ہے، تو حل کیا ہے؟ معاملہ کس طرف جاتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسعود، واقعی جنگ مسائل کا حل نہیں ہے، اور دنیا کی تمام بڑی جنگوں کے بعد ڈائیلاگز ہی ہوئے ہیں جس کے ذریعے امن آیا، لیکن اس ڈائیلاگ کی جاتے جاتے اگر جنگ ہوتی رہی ہے تو اس پہ دونوں جنگ لڑنے والی دونوں پارٹس کا نقصان ہوا ہے. اب پاکستان نے تو اپنا ریزولو ریپیٹڈلی شو کر دیا، اور میں آپ سے یہاں پہ ضرور یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ پچھلے 20 سال سے جب سے دہشت گردی کے آپریشن شروع ہوئے ہیں، درمیان میں امریکنز بھی آئے اور امریکنز بھی رہ کے چلے گئے، تو پاکستان کی جو سیکیورٹی فورس، پاکستان کی جو آرمی ہے اور ایف سی ہے، وہ ڈپلائیڈ رہی ہے ویسٹرن بارڈر پہ کانسٹنٹلی. وہاں انہوں نے بارڈ وائر بھی لگائی ہے، وہاں پہ فورٹس بھی بنائے ہیں، وہاں پہ چیک پوسٹ بھی بنائی ہیں. اسی طرح افغانستان نے بھی جب خاص طور پہ طالبان کی حکومت آئی تھی، جو آکوپیشنل حکومت ہے، جو کوئی لیجیٹمائزڈ حکومت نہیں ہے، انہوں نے بھی وہاں پہ اپنے ٹروپس رکھے اور وہاں پہ اپنا وہاں پہ جو ہے وہ چیک پوسٹ وغیرہ بنائیں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے، اور آپ اس کا اندازہ لگا لیجئے گا کوئی بھی، کہ اس 20 سال میں کبھی پاکستان کی طرف سے کوئی افغانستان کی کسی چیک پوسٹ پہ یا افغانستان کی سوائل پہ یا افغانستان کی علاقے میں کوئی فائر ہوا ہو، کوئی آٹومیٹکس کا فائر ہوا ہو، کوئی کراس بارڈر آپریشن ہوا ہو، پاکستان کی سیکیورٹی فورس نے وہاں پوسٹڈ ہونے کے باوجود بھی کبھی ایسی کوشش نہیں کی، بلکہ ہماری نیشن اسٹیٹ کے جو جغرافیکل فرنٹیئرز ہیں اس کے اندر جو دہشت گردی کی وارداتیں ہوتی رہی، جس کی تمام تشکیلیں افغانستان سے آتی تھی، ہم صرف ان کے خلاف لڑتے رہے، اور وہاں ہماری جو شہادتیں ہوئی ہیں، اور اس کی وجہ جو رہا ہے کہ 5000 سے زیادہ سیکیورٹی فورسز کے لوگ شہید ہو چکے ہیں. آج بھی سینٹرل کرم میں بھی باقی جگہوں پہ بھی 6 جوان شہید ہوئے ہیں، جس میں 2 آفسرز ہیں، ایک کانوائے کو بھی ہٹ کیا گیا ہے. تو ہم تو وہ جنگ، اس کے باوجود بھی سینٹرل کرم میں یہ ہونے کے باوجود بھی ہم نے ابھی تک افغانستان کے اوپر حملہ نہیں کیا ہے. اب یہ جو لاسٹ حملہ ہوا تھا، یہ اس لیے ہوا تھا کہ افغانستان نے پاکستان کی چیک پوسٹوں پہ حملہ کیا تو ہم نے ریٹیلیٹ کیا. دوسری بات اس سے آپ پاکستان کے ریزولو کا اندازہ لگا لے کہ پاکستان بنیادی طور پہ جو ہے وہ ایک بہت ریسٹرینٹ کا، جس کو آپ ایک ہائی لیول ریسٹرینٹ کہہ سکتے ہیں، اس کا مظاہرہ کرتا ہے. افغانستان چونکہ بردر ملک ہے، اور آپ نے بھی انٹروڈکشن میں کہا کہ ہمسائے چینج نہیں ہوتے، تو یہ تو افغانستان کو بھی ریئلائز ہونا چاہیے کہ ہمسائے چینج نہیں ہوتے. اب ڈائیلاگ آتے ہیں 2 وے ٹریفک سے، وہ کہتے ہیں نا آپ ایک ہاتھ سے تو تالی بجا نہیں سکتے. اب دونوں ہاتھ پاورز راضی ہوں گی تو ڈائیلاگ امن کی طرف جائیں گے. اب اس میں جو ترکیہ میں جو کچھ ہوا، اس میں آپ نے افغان جو بیٹھے تھے انس حقانی اور ڈپٹی، اس کا ایٹیچیوڈ آپ نے دیکھ لیا کہ جیسے، اور یہ وہاں سے جتنی رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہی کہہ رہی ہیں، بلکہ رپورٹڈلی کوئی ایسی کالز بھی وہاں پہ ڈیٹیکٹ کی گئی ہیں جس کے اندر یہ جو وفد تھا یہ کابل سے نہیں، یہ انڈیا سے ہدایات دے رہا تھا. اور 5 کالز ہیں جو انہوں نے انڈین را کے آپریٹرز کو اس گروپ کے باہر بیٹھے ہوئے ہینڈلر نے کی تھی، اور جس کے بعد یہ آ کے کہتے تھے کہ اس ڈرافٹ کو ریوائز کرے. اب آپ اس گورنمنٹ کا ایٹیچیوڈ دیکھیے. میں آپ کو ایک بڑی لیٹسٹ مثال وہ دیتا ہوں، پریکٹیکل مثال، اس میں کوئی غلط چیز نہیں، کہ یہ جو ابھی ایک تشکیل آئی تھی سینٹرل کرم کے اوپر، ان کے 10 لوگوں کی، اس کو پاکستان نے انٹرسپٹ کیا، ٹارگٹ کیا. اس میں 10 کے 10 جو ہے وہ خارجی جو ہے ان کو مار دیا گیا. اس میں جب ان کے ڈاکومنٹس چیک کیے گئے تو اس میں 3 جو ہے وہ افغانی تھے. ایک کا نام تھا محمد زمان سن آف الیاس، وہ پکتیا کا رہنے والا تھا. ایک کا نام تھا عزیز الرحمان، وہ سن آف خلیل الرحمان، وہ جو ہے وردک، میدان وردک کا رہنے والا تھا. اور ایک اور شخص تھا، اس کا نام تھا اپنا ضیاء الرحمان. اب یہ تینوں کے پاس آئیڈینٹی کارڈ موجود تھے، اور یہ گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں.
آج جب خرلاچی کے اوپر مبینہ طور پہ وہاں سے جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ آج خرلاچی کے اوپر جب ان کی باڈیز جو ہے وہ افغان گورنمنٹ کے حوالے کرنے کے لیے وہاں لے کے جائی گئی، تو افغان حکومت جو آپ کی آکوپیشنل منافقین کی حکومت ہے انہوں نے وہ باڈیز ان کی لینے سے انکار کر دیا۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ افغان نیشنلز کی باڈیز لینے سے انکار کر دیا۔ اب اس سے اگر اس حکومت کا کریکٹر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اپنے لوگوں کو مارنے پہ تلی ہوئی ہے، جو اپنے لوگوں کے انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہی ہے، اپنے لوگوں کی ڈیڈ باڈیز استعمال نہیں کرتی، وصول نہیں کرتی ہے، جو اس سے پہلے جو اپنا پولیس ٹریننگ سینٹر پہ حملہ ہوا تھا یا اپنا ایف سی کے بیس پہ حملہ ہوا تھا، اس میں بھی جو 5 جو وہ تھے وہ جو تھے حملہ کرنے ان میں 3 افغان تھے اور وہ وہاں مارے گئے تھے اور وہ اپنی ویڈیوز ریکارڈ کرا کے آئے۔ تو جس حکومت کا یہ کریکٹر ہو اس سے آپ کس طرح توقع رکھتے ہیں کہ وہ جا کے کسی امن مذاکرات میں جو وہ امن کی بات کر لے گی؟ وار اکانومی چھوڑی، اب انہوں نے امریکہ کو کیوں ڈریگ کرنے کی کوشش کی؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس 20 ڈیل سے اس کو پیسے مل جائیں۔ جب اشرف غنی افغانستان سے بھاگا تھا تو اس کے ہیلی کاپٹر میں کیا چیز لوڈ ہوئی تھی؟ صرف ڈالرز کے علاوہ کوئی اور چیزیں تھی؟ اور اس کی فیملی جب کرزائی بھاگا تھا افغانستان سے اس کے ہیلی کاپٹر میں کیا چیز تھی؟ ڈالر کے علاوہ، ڈالر کی پیٹیوں کے علاوہ۔ تو یہ کھاتے ہیں پیسہ، یہ بکاؤ مال ہیں، یہ بکاؤ ہیں، یہ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں۔ ابھی بھی انہوں نے ریپورٹڈلی ایک عرب کنٹری سے پیسے لیے ہیں، ان کو یہ ان چیزوں کو، ان کو یہ جو خارجی ہیں، ان کو یہ جو وطن الخارج کے لوگ ہیں ان کو ری سیٹل کرنے کے لیے پاکستان سے انہوں نے پیسے مانگے تھے کہ ہمیں پیسے دیں، جب کہہ رہے تھے کہ ان سے مذاکرات کریں۔ تو بات یہ ہے کہ جو حکومت کے جو لوگ پیسے کے اوپر بکے ہوئے ہوں اور اپنے لوگوں کا جان و مال بیچ رہے ہوں اپنی ذاتی دولت بنانے کے لیے، اور آپ کبھی سوچئے گا اور انویسٹیگیٹ کیجئے گا کہ ایمن الزویری کی لوکیشن کی خبر کس نے دی تھی امریکنز کو، اور اس کی ہیڈ منی کس نے وصول کی تھی؟ اس کی ہیڈ منی انہی کے منسٹر نے وصول کی تھی جس کا اس نے اپنی حکومت کو نہیں بتایا۔ ایک پوری ہسٹری ہے اور اس میں یہ تمیز بھی نہیں ہے کہ وہ طالبان حکومت ہوگی یا اشرف غنی کی ہوگی یا کرزئی کی ہوگی، تمیز نہیں ہے۔ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں